اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلی تحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین سلام علیکم۔ ان آنکھوں کو سلام جو اپنی نگاہیں حق کی تلاش میں جمائے ہوئے ہیں۔ خدائے لا شریک لم یزل ولا یزال سمیع و بصیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ان پاکیزہ نورانی اور بابصیرت نگاہوں کے لیے جو حق کو پہچاننا چاہتی ہیں، حق کو دیکھنے کی تڑپ رکھتی ہیں۔ دعا گو ہوں ان مبارک اور باادب سماعتوں کے لیے جو قرآن اور سنت کی صدا کو عزت کے ساتھ سنتی ہیں۔ ان مقدس دلوں کے لیے دعا جو حق کی محبت میں دھڑکتے ہیں اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان ذہنوں کے لیے دعا جو تلاش حقیقت میں سوال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ ناظرین اکرام، پچھلی قسط میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ دین صرف نام نہیں ہے بلکہ کردار، وفا اور اطاعت الہی کا راستہ ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس باب میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک بہت تلخ سوال ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کل جو رسول خدا کا دشمن تھا وہ آج دین کا حاکم کیسے بن گیا؟ اور فرما رہے ناظرین، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ بنو امیہ اور بنو ابو طالب کے درمیان میں کہ کل تک جو رسول خدا کا دشمن تھا وہ آج دین کا حاکم کیسے بن گیا۔ آئیے سمجھتے ہیں فتح مکہ سے پہلے بنو امیہ کا کردار۔ تاریخ گواہ ہے کہ بدر میں بنو امیہ کے سردار اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ احد میں ابو سفیان اسلامی لشکر کے مقابل میں سالار بن کے آیا۔ ہندہ جگر خار جس کے ہاتھ رسول کے چچا کے خون جگر سے رنگین ہیں۔ یہ سب تاریخ ہے، الزام نہیں۔ ناظرین یہ تاریخ کا فیکٹ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں میں۔ آئیے قرآن اور کتاب اور حدیث اور تفاسیر پڑھیے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے۔ یہ تاریخ ہے، الزام نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونَ سَوَاءً۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر اختیار کر لو جیسے وہ خود کافر ہوئے، جیسے وہ خود کافر ہوئے، تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ یہ آیت، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کس ذہنیت کو بے نقاب کر رہی ہے؟ وہ لوگ جو اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ دین محض ایک سیاسی چادر بن جائے،
عزیزم ناظرین، یہ آیت صرف ماضی نہیں ہے، یہ ایک ذہنیت کی نشاندہی ہے۔ ابو سفیان بدر و احد میں کفر کا قائد، فتح مکہ تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور فتح کے دن ایمان لایا، فتح کے دن ایمان لایا، لیکن کس حالت میں؟ تاریخ کہتی ہے کہ تلوار سر پر تھی، شہر فتح ہو چکا تھا اور اسلام طاقت بن چکا تھا۔ یہ ایمان دل کا تھا یا حالات کا؟ ذرا غور کریں، فکر کریں کہ اس دور میں، اس وقت میں فتح مکہ کے بعد تاریخ کہتی تلوار سر پر تھی، شہر فتح ہو چکا تھا اور اسلام طاقت بن چکا تھا۔ یہ ایمان دل کا تھا یا حالات کا؟ ابو سفیان کا بیٹا یعنی معاویہ، اسی خاندان کا فرد، اسی سیاسی وراثت کا حامل، جس نے بعد میں اسلامی خلافت کو موروثی سلطنت میں بدلا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال جنم لیتا کہ جو کل اسلام کا دشمن تھا وہ آج دین کا حاکم کیسے بن گیا۔ ہماری گفتگو کا محصل یہی تھا، یہی آج سوال تھا، اسی کو حل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وہ موڑ ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جس ابو سفیان کے بیٹے کو بعد میں اسلامی خلافت کا ذمہ دار بنا دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ سلطنت موروثی ہے جبکہ یہ خلافت اسلامیہ تھی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جو کل اسلام کا دشمن تھا وہ آج دین کا حاکم کیسے بن گیا۔ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا قرآن صرف اسلام لانے والے کو دیکھتا ہے یا اسلام لانے کے بعد کے کردار کو بھی؟ غور کریں، یہ تو اور بڑی بات ہو گئی نا کہ کیا قرآن صرف اسلام لانے والے کو دیکھتا ہے یا اسلام لانے کے بعد کے کردار کو بھی؟ آگے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کن لوگوں کو پاکیزگی، قربانی اور دین کی وراثت دیتا ہے۔ ناظرین، بیان اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔